السلام علیکم ایوری بڈی، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اچھا، یہ جو آج کی ویڈیو ہے یہ میں 6 منتھس کے بعد اپلوڈ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، کافی دیر کر دی میں نے. سٹارٹ کیا تھا 6 مہینے پہلے، 2 ویڈیوز اپلوڈ کی اور اس کے بعد میں بالکل غائب ہو گیا. ٹھیک ہے، 6 مہینے گزر گئے. ٹھیک ہے، کچھ میں بیزی تھا، کچھ میں نے کافی چیزیں شروع کی ہوئی تھیں اور مسئلہ مسائل بھی آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کوئی نہ کوئی تو ایک مسئلے سے نکلو تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے، ایک کام ختم کرو تو دوسرا سامنے آ جاتا ہے. اور وہ بھی کوئی امپورٹنٹ کام میں نہیں سمجھتا کہ سارے امپورٹنٹ کام ہوتے ہیں، بس ایسے ہی کوئی نہ کوئی مسئلہ نکلا ہوتا ہے جو کہ مطلب آپ کے جو اصل گول سے آپ کو روک رہا ہوتا ہے. مطلب وہ چیزیں جو آپ واقعی میں کرنا چاہتے ہو، جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بیچ میں وہ سارے کام آ رہے ہوتے ہیں، ارجنٹ بن کے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں کہ جی میں ارجنٹ کام ہوں، پہلے مجھے کر لوں. ٹھیک ہے، تو وہ ارجنٹ کام ہوتے ہیں اور ہر ارجنٹ کام ضروری نہیں کہ وہ امپورٹنٹ بھی ہو، لیکن وہ کیونکہ ارجنٹ ہوتا ہے تو وہ آپ کو روک دیتا ہے. اب اس کا ایک حل تو یہ کہ آپ ڈیلیگیٹ کرو، کسی سے کرواؤ. ٹھیک ہے، سم ٹائمز ڈیلیگیٹ ہو جاتا ہے، سم ٹائمز آپ کہتے ہیں میں نے کسی کو ڈیلیگیٹ کیا تو یہ کام اور زیادہ لینتھی ہو جائے گا، اس سے بہتر میں ابھی اس کو خود ہی کر لوں. وہ آپ اس کو خود کرنا پڑتا ہے اور مطلب یہ ساری چیزیں. تو یہ سب چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، حالی پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں سب لوگوں کو یہ مسئلہ آتا ہے، لیکن مجھے فیل ہوتا ہے کہ پاکستان میں یہ تھوڑا مسئلہ زیادہ ہے. کچھ یہاں کے مینٹیلٹی لوگوں کی، ٹھیک ہے، اور ماحول اور دوسرے مسائل وغیرہ، ٹھیک ہے، جو پاکستان کا انوائرمنٹ ہے سارا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے. خیر، آج کی جو یہ ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں یہ وقت کی ویلیو کے بارے میں ہے کہ وقت کی قدر. ٹھیک ہے، اس میں اور بھی کچھ چیزیں بیچ میں آ جائیں گی اس طرح سے، لیکن مین جو ہے اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ کروانا کہ وقت کتنی قیمتی چیز ہے اور اس کی کتنی قدر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ نے اپنے وقت کی حفاظت کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو میں مطلب کس طرح بتاؤں، مطلب مثال کے طور پہ آپ جو کچھ بھی لائف میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پیسے کمانے کے لیے بھی وقت لگتا ہے، ساری چیزوں کے لیے، ہر چیز کے لیے ٹائم آپ کو چاہیے. اب دن میں آپ کو ٹائم ہر انسان کو ایک ہی جتنا ملا ہے اور وہ لمیٹیڈ ہے 24 آورس. اس میں آپ نے سونا بھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے کام بھی کرنا ہے، پیسے بھی کمانے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ 24 کے 24 گھنٹے کام بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، آپ اگر اس کے 3 پورشن بھی کر لیں، 8 گھنٹے آپ کہیں جی میں نے کام کرنا ہے، پیسے کمانے. ٹھیک ہے، اس کے بعد 8 گھنٹے آپ سلیپ کے لیے لگا لیں. ٹھیک ہے، باقی بچے آپ کے پاس 8 گھنٹے جس میں آپ نے اپنے لیے، اپنی فیملی کو ٹائم دینا ہے، اسی میں آپ نے کوئی تفریح بھی کرنی ہے، لائف کو انجوائے بھی کرنا ہے، یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے، اب جب 8 گھنٹے جب کام کرنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہر دنیا میں جو بھی کامیاب لوگ ہیں نا، وہ اپنے ٹائم کی انہوں نے پلاننگ کی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے وقت میں کون کون سے کام کرنے ہیں پورے دن کے اندر. ٹھیک ہے، جو بھی ہم نے 8 9 یا 10 گھنٹے کام کرنا ہے، ہم نے کون سے کام کرنے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے اپنے اہم ضروری کام کرنے ہوتے ہیں اور انہوں نے ایک اسکیجول بنایا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے میں جاؤں گا تو میں نے یہ جو سب سے اہم کام ہے نا ٹاپ کے، وہ 2 3 کام میں نے وہ کرنے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ صبح جاتے ہیں تو آپ فریش ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ہائی انرجی آپ کی اس وقت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جاتے ہو، آپ کہتے ہو جی، آپ سوچ کے جاتے ہو کہ میں یہ کام کروں گا، لیکن ہوتا کہ آپ جب جاتے ہو، ٹھیک ہے،
تو آپ کے پلان سے ہٹ کے چیزیں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. کبھی کوئی شخص آ جائے گا، کبھی کوئی شخص، یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب میرا اپنا یہ ایکسپیرینس ہے کہ مجھے جو ہے اپنے وقت کی حفاظت کرنے کے لیے مطلب نو کہنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ میں صبح گیا ہوں اور میں کوئی کام کر رہا ہوں ضروری، جو میں واقعی میں مطلب جس کو میں کرنا چاہتا تھا، جو میں سوچ کے گیا ہوا تھا، یا میں کچھ بھی کوئی چیز سیکھ رہا ہوں یا پڑھ رہا ہوں یا کوئی یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ رہا ہوں، کچھ بھی، ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں کہ آپ لرن کر رہے ہو، آپ اپنے آپ کو امپروو کر رہے ہو، مطلب ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں. اب اس دوران کوئی بھی شخص اچانک سے آتا ہے اور وہ آپ کو مطلب اس کی وہ پرائیورٹیز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کا وہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے، وہ وقت کی اس طرح سے قدر نہیں کرتا، ٹھیک ہے. مطلب میرا تو یہ ہے کہ اگر میرے پاس فری ٹائم بھی ہے، مطلب میرے پاس کوئی کام کرنے کو نہیں بھی ہے، تو میں اس فری ٹائم کو بھی یوٹیلائز کرتا ہوں کچھ نیا سیکھنے میں، ٹھیک ہے. اور وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ یو شوڈ امپروو یور سیلف 1% ڈیلی، ٹھیک ہے. آپ ڈیلی 1% اپنے آپ کو امپروو کریں تو آپ کی لائف چینج ہونا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اب میں ایک کام کرنے بیٹھا ہوں، اس میں کوئی بندہ آ گیا ہے، وہ اپنی باتیں لے کے بیٹھ گیا ہے، ٹھیک ہے، میرا ٹائم ضائع کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس کیس میں مجھے اس کو نو کہنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. میں اس کو معذرت کروں گا، ایکسکیوز کروں گا، یا جو بھی ہے، کیونکہ مجھے اپنے وقت کی پتہ ہے کہ یہی میرا ٹائم ہے، یہ گزر گیا تو پھر پورا دن میں باقی چیزوں میں بزی ہو جاؤں گا، اور یہ جو کام جو بہت ضروری ہے، میرے امپورٹنٹ ہیں، یا جو مجھے میرے دل کے قریب ہیں، ٹھیک ہے، وہ میں نہیں کر پاؤں گا، ٹھیک ہے. تو وہ پھر مجھے ان کو سوری کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں لوگوں کو نو سننے سے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ جس طرح پتہ نہیں آپ نے ان کو کیا کہہ دیا، ان کو یقین ہی نہیں آتا، تو ایسے ہو جاتے ہیں یہ مطلب اس نے ہمیں یہ کیا دیا. جس طرح نو کوئی پتہ نہیں اسپینش یا اٹالین زبان کا لفظ ہے جو ان کو سمجھ نہیں آتا، ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو بھی عادت نہیں ہے نو کہنے کی زیادہ. لوگ مربت میں، لحاظ میں، ٹھیک ہے، نہ نہیں کر پاتے، اور اس چکر میں اپنا قیمتی وقت، ٹھیک ہے، وہ دوسرے کو دے دیتے ہیں، یا ایسی کمٹمنٹس کر لیتے ہیں یس کر کے، ٹھیک ہے، جس پہ وہ بعد میں خود پچھتاتے ہیں کہ یار یہ کیا. وہ اگلا بندہ اپنا کام نکال لیتا ہے، آپ کو یوز کر لیتا ہے، ٹھیک ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگوں کی مدد نہ کرو، لوگوں کے کام آؤ، لیکن اپنے وقت پہ، مطلب جب آپ کا دل کرے، ٹھیک ہے. آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے، آپ اس کو کہہ دو یار آپ میرے پاس بعد میں آ جانا، ٹھیک ہے. آپ کو بتائیے آپ کا بھی ایک آپ نے بلاگ بنایا ہوا کہ اس ٹائم میں نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اس کو کہہ دو کہ یار یہ ابھی نہیں، ٹھہر کے، یا آپ میرے پاس اس ٹائم پہ آ جاؤ. اپنے وقت کو مینیج کرنا سیکھیں، اس کی قدر کریں، ٹھیک ہے. نہیں تو آپ جس جگہ پہ ہیں آپ ہمیشہ وہیں پہ رہیں گے، ٹھیک ہے. دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو وہ وقت ہے. پیسہ بھی اتنا اہم نہیں ہے، اتنی قیمتی چیز نہیں ہے، کیونکہ پیسہ آنی جانی چیز ہے، پیسہ بعد میں بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن وقت ایک دفعہ جو چلا جائے وہ دوبارہ واپس نہیں آتا. اچھا ہوتا کہ میں ان کو نو کر دوں، ٹھیک ہے، تو اب وہ برا منا دیں گے، ٹھیک ہے. اب جب وہ برا منائیں گے تو وہ مجھے پراؤڈی کہنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے، کہ یہ بڑا پراؤڈی ہے. اب ان کو تو نہیں پتہ میں کیوں نہ کر رہا ہوں، نہ ہی مجھے بتانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی مجھے فکر ہونی چاہیے کہ دوسرے میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، نیگیٹو سوچتے رہیں. کیونکہ اکثر جو ہے جو لوگ اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں، جن کا کوئی زندگی میں کوئی ویژن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو اپنی مطلب جو دوسروں سے ہٹ کے ہوتے ہیں، جو مختلف ہوتے ہیں، ان کو ہمیشہ مس انڈرسٹوڈ کیا ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہوگا ہی، پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ جب نو کہتے ہو تو اگلا بندہ
کہتا ہے یہ تو بڑا پراؤڈ ہی ہے، ٹھیک ہے. اصل میں وہ پراؤڈنس نہیں ہوتی، وہ آپ اپنے وقت کی قدر کر رہے ہو، اس میں کوئی غرور یا تکبر نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح بھی آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا، لاجیکلی بھی آپ سوچیں کہ واقعی میں ٹھیک ہے آپ کو اس طرح ہی کرنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ کہ ہاؤ ٹو سے نو، ٹھیک ہے، نہ کہنا سیکھیں، ٹھیک ہے. ہر چیز پہ ہاں کہنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے. مطلب اگر آپ اس لیے ہاں کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں کی نظر میں اچھا بننا چاہتے ہیں کہ یار وہ تو ہر کام پہ ہاں کہتا ہے، تو پھر وہی بات ہے کہ پھر آپ کا وقت ہی ضائع ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی بھی چیز پہ یس کریں ہی نہ، میں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سوچ کے ہر کام جو بھی کریں لائف میں، کوئی جلدی نہیں ہے، آرام سکون سے یس کہنے کی بھی کوئی جلدی نہیں ہے. آپ کہہ دیں آپ کو سوچ کے، اکثر لوگ آپ کو امتحان میں ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس وقت اپنے ایموشنس پہ کنٹرول رکھنا ہے، آپ نے ایموشنل نہیں ہونا، بلیک میل نہیں ہونا، آپ نے سوچ کے سمجھ کے ٹھیک ہے اس کو ہاں یا نہ کہنا ہے، ٹھیک ہے. مجھے امید ہے کہ لوگ بلکہ ہر بندہ ہی اس سچویشن سے گزرتا ہے اپنی لائف میں، اور یہ تقریباً روٹین کا ہی کام ہے. تو آپ نے نہ کہنے کی بھی آپ کے اندر جو ہے نا آپ کو عادت ہونی چاہیے. ہمیں بچپن سے کنڈیشن کیا جاتا ہے اس چیز پہ کہ بیٹا اچھا جی کو ہو، جو نو کہتا ہے جی وہ گندا بچہ ہے، برا بچہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن آہستہ آہستہ جب آپ بڑے ہوتے ہیں، آپ جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جی فلانی یس مجھے کتنی مہنگی پڑی. وہ تو بندے نے الٹا اپنا کام نکال لیا، مجھے یوز کر لیا، سارا فائدہ اس کو ہو گیا، میرا وقت بھی ضائع ہوا، ٹھیک ہے، اور مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے. تو لوگوں کے کام آئیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، قرآن پڑھا کریں، ٹھیک ہے، اس کو اردو ترجمے کے ساتھ سنیں، ٹھیک ہے، نیکی کریں، ٹھیک ہے، لیکن اپنے وقت کی بھی قدر کریں، ٹھیک ہے. اور اب مثال کے طور پہ کوئی ایک شخص، کسی کی بھی میں مثال دیتا ہوں، اس نے سوچ لیا کہ جی میں صبح جاؤں گا تو میرے جو پہلے 2 گھنٹے ہیں اس میں نے ڈیلی یہ والا کام کرنا، یہ میرا مطلب فری ٹائم ہوتا ہے، اس میں مجھے اور کوئی کام بھی نہیں ہوتا، میں ویسے ہی فری بیٹھا ہوتا ہوں، تو اس میں نے یہ والا کام کرنا. اب اس ٹائم کے اندر اگر کوئی آتا ہے اپنا کوئی بھی کام لے کے، تو آپ نے خود اپنے وقت کی حفاظت کرنی ہے. اس کو نہیں پتہ آپ کے کیا پلانز ہیں، آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے، آپ کس طرح اپنے دن کے آپ نے جو ٹائم ہے لمیٹیڈ، اس کو آپ نے کس طرح بلاکس بنائے ہوئے ہیں، اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو سوری کر دینا، ٹھیک ہے. آپ اس کو کہہ دیں سر آپ اس ٹائم کے بعد میرے پاس آ جائیں. اس کو ہو سکتا ہے برا لگے، وہ آپ کو پراؤڈ ہی سمجھے، آپ نے اس چیز کی فکر نہیں کرنی. زندگی میں اگر آپ نے کبھی کامیاب ہونا ہے تو آپ نے لوگوں کی کبھی بھی پرواہ نہیں کرنی، فکر نہیں کرنی کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے صرف اور صرف اوپر جو ایک سب سے طاقتور اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو ہر وقت دیکھ رہی ہے، آپ نے صرف اس کی پرواہ کرنی ہے، اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے. لوگوں سے نہیں ڈرنا. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ سے زیادہ لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں. اتنا ڈر ہمیں اور خوف اللہ کا نہیں ہوتا جتنا ہمیں لوگوں سے ڈر لگتا ہے کہ جی وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، وہ میرے بارے میں پتہ نہیں کیا سوچے گا، ٹھیک ہے. اتنی فکر اگر ہم اللہ کے متعلق کر لیں نا کہ اللہ میرے بارے میں کیا سوچے گا، تو بہت زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے. تو دیکھیں اگر آپ زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں نا، میں اس چیز پہ بہت فوکس کرتا ہوں کہ زندگی میں سب سے پہلا مقصد جو انسان کا ہونا چاہیے نا وہ ہے کہ میں نے خوش رہنا ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں میرے سے اگر کوئی گناہ ہوگا، اگر میں انٹینشنلی کسی کا دل دکھاؤں گا، ٹھیک ہے، اگر میں واقعی میں مغرور ہوں، پراؤڈ ہوں،
اور میرے اندر تکبر ہے تو وہ تو اللہ کو سخت شدید ناپسند ہے، ٹھیک ہے. تو اگر تو واقعی میں مغرور ہوں، پراؤڈی ہوں، تو پھر تو میں واقعی غلط ہوں. لیکن اگر میں صرف اپنا وقت بچا رہا تھا، اس کو پروٹیکٹ کر رہا تھا اپنے ٹائم کو، ٹھیک ہے، اور میں نے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے کسی کو اگر نو کہی، ٹھیک ہے، تو وہ پھر مغروریت نہیں ہے، وہ پراؤڈنس نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو خود پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ جو ہے وہ انسان کو اپنا اندر نہ خود پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے اندر سے. آپ کو اپنی پہچان ہونی چاہیے. جس کو اپنی پہچان ہے، ٹھیک ہے، وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور سب سے پہلے اللہ کو پتہ ہوتا ہے، دوسروں کو نہیں سمجھ آتی. اکثر لوگ جو ہے نا مس انڈرسٹوڈ کرتے ہیں، آپ کو غلط جج کریں گے، خود ہی سے جج کرنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے، اندازے لگائیں گے. ویسے بھی جس بندے کی لوگوں کو سمجھ نہ آئے، ٹھیک ہے، اس کے متعلق وہ پھر کیا کر سکتے ہیں؟ جج ہی کر سکتے ہیں نا، گیس کریں گے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے جس طرح یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے. آپ نے ان کی پرواہ نہیں کرنی، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سب پتہ ہے، آپ کی نیتوں کا پتہ ہے، ٹھیک ہے. وہ ہر وقت آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کو آپ کے دلوں کے راز سے وہ واقف ہے، ہر چیز سے اس کو پتہ ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کی نیت صاف ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. آپ کو لوگوں سے ڈرنے کی، لوگوں کی وجہ سے پریشان ہونے کی، ان کے بارے میں زیادہ سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور مطلب اگر تو وہ ناجائز، مطلب آپ اگر نیتاً ٹھیک ہو اور مطلب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی نیت صاف تھی، تو پھر آپ کو ان کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور لیکن حقوق العباد اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے. لوگوں سے آپ کے ٹرمز اچھے ہونے چاہیے، اخلاق بھی آپ کا اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن بہت نائس جو بندہ ہوتا ہے نا، سچی آپ کو بات بتاؤں، وہ بیچارہ اس کی اپنی کوئی لائف نہیں ہوتی، وہ دوسروں کو ہی خوش کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. سو یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی اے ویری نائس پرسن، اوکے. آپ جیسے ہیں اوریجنل، ریئل، اپنی ویسے لائف گزاریں، ٹھیک ہے. لوگوں کے کام آئیں، ٹھیک ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں ہمیں بتائی ہیں، ٹھیک ہے. نیکی کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، لوگوں کی جو آپ مدد کر سکتے ہیں وہ آپ کریں، ٹھیک ہے. میرا یہ ویڈیو کا کوئی غلط مطلب نہ نکال لے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ جی آپ لوگوں کی بالکل بھی پرواہ نہ کریں، تو وہ میں کسی اور پرسپیکٹیو سے کہہ رہا ہوں. آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے. پتہ نہیں میں اس کو صحیح طرح کنوے کر پا رہا ہوں کہ نہیں کر پا رہا، ٹھیک ہے. لوگوں کی جب میں کہتا ہوں کہ آپ نے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، تو وہ میں تب کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ٹھیک ہو، آپ کو پتہ ہے، آپ کی نیت صاف تھی، تو پھر آپ نے بالکل بھی لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی. لوگوں کی وجہ سے اپنے آپ کو سٹریس میں نہیں رکھنا، ٹھیک ہے. ٹینشن میں نہیں رکھنا کہ جی میرا کیا امپریشن کیا ہوگا اس کے اوپر، ٹھیک ہے، اور وہ کیا میرے بارے میں سوچتے ہوں گے، نہیں، ٹھیک ہے. تو میرا اس سے صرف یہ مطلب ہے. آپ نے سے یہ مطلب نہیں نکال لینا کہ جی لوگ جائیں باہر میں، مطلب مغروریت والا ایلیمنٹ نہیں لانا کہ جی مجھے لوگوں کی بالکل ہی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس طرح انسانیت کے کام آئیں، ہیومینٹی کے کام آئیں، ٹھیک ہے. نیکی کے کام کریں، اور اس کو آپ جتنا پردے میں رکھ کے کریں گے، آپ اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا زیادہ خوش ہو. اس کو سیکرٹ رکھ کے کریں. جو نیکی کرنی ہے، شیخی مارنے کی، بریک کرنے کی، لوگوں کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ امیچور لوگوں کا کام ہوتا ہے. ہمیں جو نیکی کرنی ہے اس کو خفیہ طریقے سے کریں، ٹھیک ہے. جتائیں مت کسی پہ احسان، کبھی اپنا کم ظرف نہیں بننا آپ نے، ٹھیک ہے. اس سے تو بہتر ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں، آپ نے کسی کے کام آپ آتے ہو اور اس کو اگر آپ بعد میں جتا دیتے ہو، تو اس سے تو بہتر تھا آپ اس کے کام ہی نہ آتے. نہ کرو نیکی ایسی، ٹھیک ہے. نیکی کرو تو اچھی نیکی کرو جس پہ آپ کو بھی اندر سے سکون ہو، آپ اپنے آپ پہ آپ کو فخر ہو کہ یار میں نے اس کا فائدہ کیا، میں نے اللہ کے لیے کیا، مجھے اس سے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، نہ ہی مجھے اس سے کوئی
پریس چاہیے اپنی، یا میں لوگوں کو بتاؤں، ڈنڈورا پیٹوں میں نے فلانے کے ایسے مدد کی تو میں فلانے کے ایسے کام آیا، ٹھیک ہے. یہ بچوں کے کام ہیں، ٹھیک ہے. اس چیز سے نکلیں. یہ امیچورٹی ہے، ٹھیک ہے. اللہ کو بھی نہیں پسند، ٹھیک ہے. اور اللہ کو زیادہ پسند، مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آپ نیکی کے کام کرو، دکھا کے بھی کرو اور خفیہ بھی کرو، لیکن زیادہ عظمت اوبویسلی جو چھپا کے کرتے ہیں ان کی زیادہ ہے، ٹھیک ہے. ہاں کسی کیس میں آپ دیکھو کہ میں یہ کام پبلکلی کروں گا تو اس سے اور لوگ بھی کریں گے یہ کام، مطلب آپ دوسروں کے لیے انسپریشن بن جاتے ہو، وہ ایک الگ میٹر ہے، ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کے کام آئیں، ٹھیک ہے. نیکی کریں، صدقہ خیرات، یتیموں کے کام، مسکینوں کے کام آئیں، ٹھیک ہے. سب کچھ کریں، لیکن اپنے سکون کو برباد نہ کریں، ٹھیک ہے. ہر چیز میں بیلنس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور ہر دفعہ یس کہنا ضروری نہیں ہے. لرن ٹو سے نو. اکثر یہ پڑھنے کو ملتا ہے ہاؤ ٹو سے نو، اس کا پتہ نہیں بہت ایک بڑا مسئلہ ہے پوری دنیا کے لیے کہ ان سے نو نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے. تو دیکھیں ایسی یس کے کرنے سے بہتر ہے کہ مطلب جس کے بعد آپ بعد میں پریشان ہوں، پچھتائیں یس کر کے، اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی سوچ سمجھ کے نہ کر دیں، ٹھیک ہے. کوئی ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے. ہیرو بنیں لیکن دیکھ کے بنیں، ہر کام دیکھ کے کریں، ٹھیک ہے. تو ویڈیو کافی لگتا ہے لینتھی ہو گئی ہے یہ، بس میں سے اس کو میں کلوز کرتا ہوں. تو بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو. اللہ حافظ. انشاءاللہ ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، اینڈ آئی ول ٹرائی ٹو پوسٹ ریگولرلی انشاءاللہ. ٹیک کیئر، تھینک یو، بائے.